الانس والجن والملائکۃ والانبیاء والطیر والوحوش کہ جس جس چیز کو خدا نے خلق کیا، جن جن اشخاص کو خدا نے خلق کیا، ان سب پر، چاہے وہ انس میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں یا انبیاء میں سے ہوں یا طیور میں سے ہوں یا وحوش میں ہوں، سب پر جناب سیدہ کی اطاعت واجب ہے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ احسان۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عرفان فاطمہ کیا ہے، فضیلت فاطمہ کیا ہے، کہ جن کے بارے میں ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں، نحن حجج اللہ علی الخلق، کہ ہم معصومین خدا کی طرف سے تمام مخلوقات پر حجت ہیں۔ حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام کے تمام معصومین خدا کی طرف سے مخلوقات پر حجت ہیں، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں جدتنا فاطمہ حجت علینا، کہ ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ تو حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ ہم سب پر حجت ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو واضح ہو گیا کہ تمام کے تمام معصومین جو ہیں خدا کی حجت ہیں تمام کے تمام مخلوقات پہ، خود معصوم پر جناب سیدہ کیا ہے، حجت ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا ایک شخصی استدلال ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، لیکن آپ بزرگان کی جو ہے رہنمائی کا طالب ہوں، اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو آخر میں جو ہے رہنمائی فرمائیے گا۔ اس مطلب کو حل کرنے کے لیے میں نے ایک حدیث قدسی سے جو ہے مدد طلب کی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس میں خداوند عالم فرما رہے ہیں لولا احمد ما خلقت الافلاق، کہ احمد اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اور حدیث قصہ میں بھی یہی آیا ہے، ان عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم، کہ خدا نے اس نظام کائنات کو، اس کائنات کو کس کی محبت میں بنایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ، ابن محمد مصطفیٰ کی محبت میں بنایا۔ تو پس حدیث میں یہ آیا لولا احمد ما خلقت الافلاق، کہ احمد اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاق کو، اس کائنات کو ہی خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد غور کیجئے گا، دوسرے جملے میں حدیث قدسی میں خداوند عالم فرما رہا ہے لولا علی لما خلقتک، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ یعنی توجہ کریں کہ اس حدیث میں کس طرح ترتیب وائز بیان ہو رہا ہے کہ اگر محمد تم نہ ہوتے تو یہ افلاق نہ ہوتے، اور اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں بھی میں خلق نہ کرتا۔ اور اس کے بعد تیسرے جملے کی طرف غور کیجئے گا اور محسوس کیجئے گا، بہت ہی متلذذ ہوں گے کہ فرما رہا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ تو یہ میں اپنے جملے نہیں، حدیث قدسی کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ تو رک کر ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ پہلے کسی زمانے میں حدیث کو نقل کرنے کے لیے اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، جیسے خمس لینے کے لیے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، اس طرح حدیث کو نقل کرنے کے لیے اجازت نامہ لینا پڑتا تھا۔ لیکن آج کل واٹس ایپ کے اوپر ایک حدیث آتی ہے جس کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے نکلی، کہاں سے بنی، کہاں ڈھلی، اور کہاں سے انتہا ہوئی، کہاں سے ابتدا ہوئی، اور وہ شخص اس حدیث کی بنیاد پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی جو ہے رسول خدا سے افضل ہیں، یا جناب سیدہ رسول خدا اور مولا کائنات سے افضل ہیں، بلکہ یہ حدیث بیان فضیلت میں نہیں ہے بلکہ مکان ضرورت کو بیان کر رہی ہے۔ حدیث بیان ضرورت کو بیان کر رہی ہے
کس طرح؟ جیسے کہ جب خداوند عالم کی آواز آئی لولا احمد لما خلقت الافلاق، کہ احمد اگر تم نہ ہوتے تو افلاق کو خلق نہ کرنا، یعنی تمہارے بغیر افلاق کو خلق کرنا بیکار ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تمہارے بعد علی نہ ہوتے تو تمہیں بھیجنا بیکار ہو جاتا۔ کس طرح بیکار ہو جاتا؟ کیونکہ دشمن تو اسی تاڑ میں تھا کہ حضور ہمارے درمیان سے جائیں اور ہم جو ہے اپنی شرارتیں اور اپنے کام کرنا شروع کر دیں۔ لیکن جب حضور نے وہ ذمہ داری، توجہ ہے نا، وہ ذمہ داری، درود پڑھ دیں محمد آل محمد پر، صلی علی محمد جل پر حضور نے وہ ذمہ داری جو آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک جب رسول تک پہنچی، اور رسول نے اسی ذمہ داری کو اپنے جیسے ہاتھ میں ٹرانسفر کر دیا، توجہ ہے نا، اپنے جیسے ہاتھ میں ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہاں پہ حدیث یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ علی کا ہونا رسول کے لیے ضروری تھا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو ابراہیم کا آنا فضول ہو جاتا، نوح کا آنا برباد ہو جاتا، موسیٰ کا آنا بے فائدہ ہو جاتا، عیسیٰ کا آنا بے ثمرہ ہو جاتا۔ یعنی یہ حدیث بتانا چاہ رہی ہے کہ علی ضرورت ہے پیغمبر کی، توجہ ہے نا، علی ضرورت ہے پیغمبر کی۔ علی کون ہے کہ جن کو یہ سب کے سب دشمن دیکھ رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ احد سے لے کر خندق تک، خندق سے لے کر حنین تک اس ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ کون ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، علی مرتضیٰ کون ہے کہ جن کا جب دستہ ذوالفقار پر آ جائے تو انتر منتر ہو جائیں۔ علی مرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کا سورما بنا دیا۔ علی وہ ہیں کہ نبی کو ان کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اگر رک کر ایک شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے چلا جاؤں تاکہ مطلب آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح ہو جائے۔ علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، ادب رسول خالق کا احترام نہ تھا، نماز قائم ہوتی بھی تو کس طرح ہوتی، اللہ کا گھر تو بنا تھا مگر کوئی امام نہ تھا۔ تو پس علی ضرورت ہے پیغمبر کی۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ علی اس ذمہ داری کو کب تک نبھائیں گے؟ وہ تو 40 ہجری تک موجود ہیں، جب تک 40 ہجری تک موجود ہیں اس ذمہ داری کو انجام دیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو پس پتہ چلتا ہے کہ علی کو ضرورت ہے علی جیسی کی، کہ جو علی سے ملے تو ایسی نسل پیدا ہو جو روز محشر تک کی ذمہ دار بن جائے۔ جناب سیدہ وہ ذات ہیں جن کی نسل سے 14 معصومین نے جنم لیا اور روز محشر کے تک کی ذمہ دار ہیں۔ اور جناب سیدہ کون ہے؟ جناب سیدہ حلقہ وصل کا نام ہے اس برزخ کا جو ولایت اور امامت کے سمندر کو وصل کریں، اور یہی آیت کا مطلب ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہ لؤلؤ والمرجان۔ وہ لؤلؤ و مرجان کون ہیں؟ یہ ائمہ علیہم السلام میں جو جناب سیدہ کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس مطلب سے یہ سمجھ جا سکتا ہے کہ جیسے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جدہ جو ہے ہمارے لیے حجت ہیں، شاید اسی وجہ سے حجت ہوں کہ یہ وسیلہ بنی ہے کہ جتنے بھی احکام شریعہ ہیں، جتنی بھی زحمات انبیاء ہیں، ان کو بچانے کا سبب بنی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو جناب سیدہ کے مقام کی پہچان بہت ضروری ہے۔ معرفت سیدہ یا کی پہچان بہت ضروری ہے، اور وہ سب سے پہلی جو ہے مدافع ولایت امام علی علیہ السلام ہیں۔ ولایت کا دفاع کرنا کوئی خطابت نہیں ہے، ولایت کا دفاع کرنا کوئی مشاعرہ نہیں ہے، بلکہ ولایت کا دفاع میں جو ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں
پھر بھی سیدہ دروں پر جاتی ہیں۔ جناب سیدہ کو احتیاج نہیں ہے ان لوگوں کی کہ پوری کائنات گمراہ ہو جائے، جناب سیدہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بہت بے نیاز بیوی ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے من اللہ تعالی جس کو انجام دینا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جس شخصیت کی جتنی معرفت ہو، جتنی فضیلت کا اقرار ہو، اتنا ہی اس کی جو ہے پہچان اور اس کی رقت اور اس کے غم کو سمجھنے کی ہمیں خدا جو ہے توفیق دیتا ہے۔ اگر آپ معرفت جناب سیدہ کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جھٹلائے جانے کا غم اور درد کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کو عرفان جناب سیدہ کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گواہوں کو جھٹلانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ جناب سیدہ نے کتنے درد سہے، کتنے دکھ سہے، یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ ان کے دکھ اور درد جو ہے ان کی شہادت کے ساتھ ختم ہو جائے، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد ایک ایسی شخصیت ہے جو 30 سال تک اس دکھ اور درد کو اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ وہ میرے مولا علی ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنے تقریر میں پہلے کہا کہ مولا علی وہ شجاع تھے کہ جن کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں اب کیسے کہوں، اس مولا علی کی غربت کو کیسے بیان کروں، ان کے درد کو کیسے بیان کروں کہ دشمن دروازے پر ہے، بے حرمتی کر رہا ہے اور امام دیکھ رہے ہیں۔ دشمن دروازے کو آگ لگا رہا ہے پر امام دیکھ رہے ہیں۔ دروازے کے درمیان سیدہ پس گئی ہیں، امام دیکھ رہے ہیں۔ محسن شہید ہو گیا، امام دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ایک ملعون چابک مار رہا ہے پر امام برداشت کر رہے ہیں۔ امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ایک غیرت مند کے لیے یہ برداشت کرنا بہت سخت مرحلہ ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے سب سے سخت مسئلہ کیا ہے؟ آیا جوان بیٹے کا مر جانا سب سے سخت مرحلہ ہے؟ ماں کا مر جانا سب سے سخت مرحلہ ہے؟ کہا نہیں۔ ایک نے کہا کہ ایک غیرت مند کے سامنے اس کی عزت کی بے حرمتی کی جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مصائب ہے، سب سے بڑا درد ہے۔ تو میرے مولا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ لیکن اگر کربلا کا یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہمیں تا قیامت تک امام علی کی مظلومیت کا پتہ نہ چلتا۔ جب روز عاشور امام حسین زخموں سے چور چور ہو کر زین سے زمین پر آتے ہیں تو جب تک امام حسین میں حوصلہ تھا کھڑے ہونے کا، امام حسین بیٹھے نہیں، اور جب تک بیٹھنے کا حوصلہ تھا لیٹے نہیں۔ لیکن ایک مرحلہ آیا کہ میرا امام زخموں سے چور چور ہے، کسی بھی دشمن میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھے اور امام حسین کے سر کو قلم کر دے۔ اتنے میں شمر ملعون نے کہا اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا نہیں تو خیموں کی طرف حملہ کرو۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین کوہنیوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں، میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا۔ تو میں یہاں دستے ادب جوڑ کے مولا سے کہوں گا کہ آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ نہ تیر تلوار نہ لگے ہو، تو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہائے میرا مولا علی، انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔